السلام علیکم دوستوں، سوشل ٹیوٹر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تنظیم اتحادی قائد کا پیغام، تنظیم اتحادی 23 مارچ 1940 قرارداد لاہور، جسے بعد میں قرارداد پاکستان کا نام دے دیا گیا۔ اس قرارداد کا نام کیوں تبدیل کیا گیا؟ اس دن قائد اعظم نے خطاب میں کن تاریخی الفاظ کو ڈھال بنا کر قرارداد پاکستان کی بنیاد رکھی؟ یہ سب آج ہم آپ کو اس مختصر سی ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ مزید نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو مل سکے۔ 23 مارچ کا دن وطن عزیز پاکستان کی تاریخ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں واقع منٹو پارک، موجودہ اقبال پارک میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی، اور 23 مارچ ہی کے دن 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین منظور ہوا۔ 23 مارچ کی تاریخی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر سال 23 مارچ کو یوم پاکستان منانے کا اعلان سرکاری طور پر کیا گیا۔ اس تاریخی دن کو منانے کے لیے پورے پاکستان میں سرکاری و غیر سرکاری سطح پر تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم کی زیر صدارت منظور کی گئی قرارداد پاکستان نے تحریک پاکستان میں نئی روح پھونک دی تھی، جس سے بر صغیر کے مسلمانوں میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا ہوا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد کو اس وقت قرارداد لاہور کا نام دیا گیا تھا، جس کو دشمنان اسلام و پاکستان نے تنزیہ طور پر قرارداد پاکستان کے نام سے پکارنا شروع کر دیا تھا۔ اسی دن سے قرارداد لاہور قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہو گئی، اور مسلمانوں نے اس نئے نام یعنی قرارداد پاکستان کو بخوشی قبول کر لیا۔ 23 مارچ 1940 کی قرارداد کی تیاری میں اس امر کو خاص طور پر توجہ کا مرکز بنایا گیا تھا کہ قرارداد میں کہیں بھی کوئی کمی یا خامی نہ رہ جائے جس کا فائدہ دشمن عناصر اٹھائیں۔ اس مقصد کے لیے بہت سے دانشور اور قانونی ماہرین کو قرارداد کے متن کی تاری میں شامل کیا گیا تھا، لیکن ہندوؤں کی کینہ پرور لیڈرشپ ایک جامع اور مکمل قرارداد پر تنقید کرنے سے باز نہ رہ سکی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاسی بصیرت کی وجہ سے قرارداد کی تیاری سے لے کر تمام معاملات بخیر و عافیت طے پا گئے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی مجلس عاملہ نے 22، 23، 24 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس عام منعقد کرنے کا فیصلہ کیا، جس میں تاریخی اہمیت کی حامل یہ قرارداد لاہور پیش کرنا تھی، جو بعد میں چل کر قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہوئی۔ 21 مارچ 1940 کو قائد اعظم محمد علی جناح فرنٹیئر میل کے ذریعے لاہور ریلوے اسٹیشن پر پہنچے، جہاں لوگوں کا جمع غفیر آپ کے شاندار استقبال کے لیے موجود تھا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ مسلمانوں کا جوش و خروش دیدنی تھا، اور گرد و نواح کے تمام علاقے فلک و شگاف نعروں سے گونج رہے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اپنی ضرورت معاملات نمٹانے کے بعد جب چلکا گاہ پہنچے تو انہوں نے تقریر کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس وقت کی میڈیا کے مطابق قائد اعظم محمد علی جناح نے تقریباً 100 منٹ پر مشتمل شاندار تقریر کی، جس کو سن کر حاضرین جلسہ دم بخود رہ گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہندوؤں اور مسلمانوں کی جداگانہ قومیتی وجود کو حقیقی فطرت قرار دیتے ہوئے فرمایا، ہندوؤں کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ اسلام اور ہندوازم مذہب کے عام مفہوم ہی نہیں، بلکہ واقعی دو جداگانہ اور مختلف اجتماعی نظام ہیں۔
اور یہ محض خواب ہے کہ ہندو اور مسلمان کبھی ایک مشترکہ قوم بن سکیں گے۔ بالآخر وہ وقت آ پہنچا کہ وزیر اعظم بنگال مولوی اے کے فضل الحق نے تاریخی قرارداد پیش کرنے کے بعد اس کی حمایت میں تقریر بھی کی، جس میں انہوں نے بنگال اسمبلی میں اپنی ایک تقریر کا حوالہ بھی دیا اور یہ ثابت کیا کہ فرزندان توحید کی آزادی کی طرف یہی ایک صورت ہے۔ چودھری خلیق الزمان نے اس قرارداد کی تائید کی۔ ان کی تائید تقریر کے بعد مولانا ظفر علی خان اور سر عبداللہ ہارون نے تقاریر کی۔ کم و بیش پورے برِ صغیر کے مسلمان قیادت نے اس پلیٹ فارم سے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے نئے عزم اور ولولے سے سفر آزادی شروع کرنے کا عہد کیا۔ اس تاریخی جلسے اور قرارداد کو اس لیے بھی اہم مقام حاصل ہے کہ یہ ایک اجتماعی سوچ کا شاخسانہ تھا۔ اجتماعی طور پر تمام مسلمان ایک قوت اور ایک تحریک کا روپ دھارے ہوئے تھے۔ باہمی اختلافات اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ قرارداد کی پیشی اور منظوری کے بعد مسلمان ایک نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ ایک روشن صبح کی جانب اپنا سفر شروع کرنے جا رہے تھے، جس کی سربراہی تاریخ کے عظیم ترین لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح کر رہے تھے۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاسی بصیرت و حالات کو دیکھتے ہوئے بہترین حکمت عملی اور خدائے بزرگ و برتر کا فضل و کرم تھا، جس نے مسلمانوں کے لیے بروقت ایک آزاد خود مختار مملکت پاکستان قائم کرنے میں حقیقی کردار ادا کیا تھا۔ دوستوں، اگر ہم اس دن کا پس منظر کرنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ 23 مارچ 1940 وہ دن تھا جب ہمارے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ اب ایک ہی راستہ ہے، پاکستان یا شہادت، اور پھر اسی دن کی بنیاد پر 7 سال کی مسلسل جد و جہد اور لاکھوں قربانیوں کے بعد ہم نے 14 اگست 1947 کو پاکستان حاصل کیا۔ 1940 کو بھی 23 مارچ آیا تھا، آج بھی 23 مارچ آیا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اس وقت قوم کو ایک ملک کی ضرورت تھی اور آج ملک کو ایک قوم کی ضرورت ہے۔ یوم پاکستان سب بھائیوں کو مبارک ہو۔ اللہ ہمیں نظریہ پاکستان سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔ ہزاروں پھول سے چہرے جھلس کے خاک ہوئے، ہزاروں پھول سے چہرے جھلس کے خاک ہوئے، بھری بہار میں اس طرح اپنا باغ جلا، ملی نہیں ہے ہمیں ارض پاک تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا۔ جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی، تنظیم دوستوں، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تب تک اپنے ہوسٹ سوشل ٹیوٹر کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔